بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کرونا کی عالمی وبا کا سب سے زیادہ نقصان ہماری نئی نسل اٹھائے گی۔ ہمارے وہ بچے جو گزشتہ 2.5 ماہ سے اسکول نہیں جا سکے، اس عالمی وبا کا سب سے متاثر ہونے والا طبقہ ہے۔ اپریل سے اسکول بند ہیں اور تاحال اسکول کھلنے کے کوئی آثار موجود نہیں۔ عام تاثر یہی ہے کہ ستمبر اکتوبر تک اسکول کھلنے کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے۔ 6 ماہ پڑھائی کا یہ حرج کیسے پورا ہوگا، یہ فکر انگیز سوال ہے۔ شہروں کی حد تک اسکولوں نے آن لائن کلاسز تو شروع کر رکھی ہیں، لیکن ان آن لائن کلاسز میں بھی 2 طرح کے مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ ایک، آن لائن کلاسز کے لیے انٹرنیٹ کی سہولت ناگزیر ہے، جو کہ ہر آدمی نہ تو افورڈ کر سکتا ہے اور نہ ہی انٹرنیٹ کی روانی اتنی اچھی ہے کہ بچے تسلسل کے ساتھ کلاس اٹینڈ کر سکیں۔ دوسرا مسئلہ، زیادہ تر اسکولوں کی انتظامیہ نے آن لائن کورسز بچوں کو فارورڈ کر دیے ہیں۔ اب بچے جانیں اور ان کے والدین، یوں یہ ذمہ داری بھی اب والدین کے سر ہے۔ انہیں بچوں کا سلیبس آتا ہے یا نہیں، بس انہوں نے بچوں کو پڑھانا ہے اور آن لائن ہی امتحان بھی دلوانا ہے۔ جہاں تک فیس کی بات ہے تو یہ صرف اسکول انتظامیہ کا حق ہے جو ہر ماہ جمع کروانی ہے، وگرنہ آپ کے بچوں کو سلیبس نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ صورتحال شہروں کی حد تک ہے، مگر دیہی علاقوں کے بچوں کی تعلیم کا کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ یاد رہے کہ پاکستان کی 2/3 آبادی دیہی علاقوں میں رہتی ہے اور دیہی علاقوں کے 21% بچے تو ویسے ہی اسکول نہیں جا پاتے۔ کورونا کی وبا سے جب سے اسکول بند ہوئے ہیں، ان دیہی علاقوں کے کروڑوں بچوں کا مستقبل تاریک ہو گیا ہے۔ دیہی علاقوں کے بچوں کی مائیں خود بھی پڑھی لکھی نہیں، صرف 24% مائیں ایسی ہیں جو 5 جماعتیں پاس ہیں۔ یوں پاکستان کے کروڑوں بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا ہے۔ لیکن ابھی آپ کو چائنا کے ایک اسکول کی ویڈیو دکھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے چین جہاں سے یہ وبا پھیلی، وہاں بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے نہ صرف اسکول کھلے ہیں بلکہ ان کی زندگیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ اسکول جا رہا ہے۔ اسکول کے گیٹ سے باہر اس کے جوتے سینیٹائز کیے جا رہے ہیں۔ اس کا استعمال شدہ ماسک ڈسٹ بن میں ڈال دیا گیا۔ بچے کے ہاتھ اور پورا جسم سینیٹائز کیا گیا اور اس کے بعد اس کی باڈی سکین کی گئی اور پھر اسے کلاس روم میں بھیجا گیا۔ ناظرین، یہ ہوتی ہیں قومیں اور یہ ہوتی ہیں حکومتیں اور ان کے انتظامات۔ یہاں کوئی بھی وبا پھوٹے، بس ہمارے پاس ایک ہی حل ہے: بند کر دو۔ مثلاً دہشت گردی قابو سے باہر ہو گئی تو انٹرنیٹ سروس بند کر دو۔ یوٹیوب پر توہین آمیز مواد آ گیا تو یوٹیوب ہی بند کر دو۔ اسٹیل مل خسارے میں چلی گئی تو مل ہی بند کر دو۔ حکومت کے خلاف لب کشائی پر جیل میں بند کر دو۔ منتخب وزیر اعظم استعفیٰ نہ دے تو دھرنا دے کر پورا ملک بند کر دو۔ کورونا سے مساجد، اسکول، یونیورسٹیاں، مارکیٹس، سڑکیں، پارکس، گراؤنڈز، ریلوے، PIA سب بند کر دو۔ اور اگر شہری بھی باز نہ آئیں تو انہیں ہسپتالوں اور گھروں میں بند کر دو۔ بند کر دو بڑا آسان حل ہے، مگر قوم کے معمار بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے کسی کے پاس کوئی حل نہیں۔ اربوں ڈالر کی امداد ملنے کے باوجود بیوٹی پارلر اور مساج سینٹر کھولنا تو ترجیح ہے، مگر حکومت کے لیے تعلیمی شعبے کی بحالی ترجیح نہیں۔